حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا جب کوئی بندہ کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو زمین کام کرتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس نافرمان کو اپنے اندر کھینچ لوں. یہ زمین کے اندر دستہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں زمین سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے زمین اگر تو یہ بتا کیا یہ بندہ تیرا ہے, کیا تو نے اسے پیدا کیا ہے؟ اگر تو نے اسے پیدا کیا ہے اور یہ تیرا بندہ ہے تو پھر مجھے اختیار حاصل ہے کہ تو اس کو نکل جا. اگر تو نے اسے پیدا نہیں کیا, پیدا میں نے کیا ہے, بنایا میں نے ہے, تخلیق میں نے کیا ہے, تو تو صبر کر, میں رب جانتا ہوں. امید ہے کہ یہ پھر میرے طرف رجوع کرے, یہ توبہ کرے اور اس کی توبہ کی وجہ سے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. میں نے جو خطبہ کے اندر آیت پڑھی ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, اللہ تعالیٰ نے تیری امتوں کو عذابات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ہر قوم کو, ہر بستی کو, ہر امت کو, ہر قوم کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. پھر عذاب متعدد عذابات نازل کیے, لیکن اس آیت کے اندر 4 عذابات بیان کیے گئے ہیں. فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. فَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. فرمایا کہ ایک قوم ایسی ہے کہ اس پر ہم نے ہوا بھیجی. فَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, دوسری قوم ایسی ہے کہ اس کو چیخ نے پکڑ دیا. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, ایک قوم ایسی تھی کہ جس کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا, اور چوتھی قوم وہ تھی کہ جس کو پانی کے اندر ڈبو دیا گیا. ان چاروں قوموں کے مختصر واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی. کون سا عذاب بھیجا؟ ہوا کا عذاب بھیجا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا تو آسمان سے دروازہ کتنا کھولا کہ جتنا ایک روٹی کا ہجوم ہوتا ہے, ہجوم ہوتا ہے, اتنی سی ہوا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجی قوم عاد پر, اور اس قوم کی بستیاں اڑ گئی. وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. حتیٰ کہ مویشی اور جانور آسمان کی جانب اڑتے ہوئے دکھائی دے. وہ بھینس کا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے, اونٹ کا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے, لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکمل ہوا کا دروازہ نہیں کھولا, بلکہ انگوٹھی کا جتنا وجود ہوتا ہے, اس وجود جتنے اللہ تعالیٰ نے ہوا کا دروازہ کھولا, اس ہوا نے کتنی تباہی مچائی. ایک قوم وہاں سے قوم وہاں سے بچ گئی تھی, اس سے پوچھا گیا کہ تو بتا کہ اللہ کا کون سا عذاب شدید ہے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر عذاب سخت ہے, اللہ تعالیٰ کے تمام عذابات شدید ہوتے ہیں, لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ ہوا کی طاقت میں نے دیکھی, ہوا کا زور میں نے دیکھا کہ اونٹوں کے پاس میں ہوا میں اڑتے ہوئے میں نے دیکھے. ہوا کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اونٹ کتنا لمبی جانور ہے, لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو ہوا کے اندر اتنا زور پیدا ہوا کہ اس ہوا نے مال مویشیوں کو, حتیٰ کہ اونٹوں کو بھی آسمان کی جانب اٹھا دیا. اور پھر قوم عاد کے جو لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شدید عذاب ہے, وہ اپنے گھروں کی جانب داغے دروازے کو بند کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا عذاب تھا. کہاں بچ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ہواؤں کے ذریعے سے, اس ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کے گھروں کو بھی تباہ کر دیا, ان کے محلات کو بھی گزار کے رکھ دیا. تو یہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا. ہر قوم کے اندر شر کی ملاوٹ موجود ہے.
کسی قوم نے بتوں کی پوجا کی، حتیٰ کہ تمام اقوام نے بھی بتوں کی پوجا کی اور اس بنا کے اندر مبتلا تھے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ کون سا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ کس گناہ پہ آتا ہے؟ اس بات کو ذہن نشین کر دیں، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرنے سے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اگر کوئی زنا کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا۔ اگر تم والدین کی نافرمانی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا۔ اگر تم کسی کا قتل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا۔ لیکن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر شرک کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہت غضبناک ہو جاتے ہیں اور تمام گناہوں سے زیادہ اس گناہ پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں کہ جس پر میں نے پیدا کیا، جس پر میں نے تخلیق کیا، جس پر میں نے وجود بخشا، جس پر میں نے نیک پیاری وہ مجھے چھوڑ کے دوسرے کی طرف دوسروں سے مانتا ہے، دوسروں کے درد اپنی زمین میں نیاز جھکاتا ہے، اپنی پریشانی جھکاتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کی معافی کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ فَمِمَّنْ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایک قوم ہوئی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہلاک عذاب بھیجا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، دوسری قوم لوط تھی کہ جس پر چیخ نے کر دیا، چیخ آواز جیسے بارش برستی ہے تو بجلی پڑتی ہے تو آواز آتی ہے، اچانک کبھی کبھار اتنی زوردار آواز آتی ہے کہ جو محسوس ہوتا ہے کہ زمین ہل گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات ہوتے تو قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیخ مسلط کی، ایسی آواز سے ان کو تباہ و برباد کیا کہ جب وہ چیخ آئی تو تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کا گناہ کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا، وہ بے حیائی کا بہت زیادہ ارتکاب کرتے تھے۔ وَلَوْ كَانَ لِقَوْمِهِ أَتَعْبُدُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، ان سے کہا گیا کہ اے قوم لوط تم تو اتنے بڑے بے حیا ہو، تم تو اتنے زیادہ ناپاک ہو چکے ہو کہ تم سے زیادہ کسی قوم نے بھی اتنی بے حیائی نہیں کی۔ عورتوں کی عورتوں کے دل مار نہیں ہوتے تھے، مردوں کی عورتوں کے دل مار ہوتے تھے۔ تو جب یہ انہوں نے بے حیائی کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا۔ بات کرتے ہیں کہ 3 ملائکہ ہے، ملائکہ خوبصورت تھے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی روحانی مخلوق خوبصورت تھی، نوجوان بن کے آئے، سفید لباس میں آئے۔ جب کوئی لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی کے گھر کے اندر 3 نوجوان موجود ہیں تو تمام بدبختوں نے نبی کے گھر کے سامنے پڑھاؤ ڈالا اور کہا کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو کہ نعوذ باللہ ہم ان سے اپنی دلی خواہش کا اظہار، دلی خواہش کی تبدیل کر دیں۔ انہیں کیا پتا کہ یہ نوجوان انسانوں میں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور عذاب دے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کا ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس لوگوں کے جو نبی تھے انہوں نے بات سمجھائی اپنی قوم کو، کہا کہ ایسے بے حیائی کا کام مت کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ آپ نے ملائکہ نے نبی کو اشارہ کیا کہ آپ جا کے دوسری جانے سے باہر نکل جائیں۔ وہ نبی نکل جاتے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے اور ملائکہ اس بستی کو الٹا دیتے ہیں اور زمین کے واپس پٹک دیتے ہیں۔ تو یہ بے حیائی کی وجہ سے اگر
اس امت کے اندر موجودہ حالات کے اندر اگر دیکھا جائے کہ یہ عذابات کیوں آگے ہوتے ہیں، کیا اس امت کے اندر بے حیائی یہی پھیلی ہے، کیا اس قوم کے اندر بے حیائی یہی پھیلی ہے؟ بلکہ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الحیاۃ الدنیا، فرمایا کہ جو لوگ بے حیائی کا اقرار کر رہتے ہیں آخرت میں تو جو عذاب ملے گا سب سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والا اللہ تعالیٰ کو یہ بے حیائی کا اقرار کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یؤمنوا بما الا كشاهد الطاعون، فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ قانون کی بیماری اس قوم کے اوپر مسلط کر دے گا۔ علماء نے انہوں کو قانون سے تشبیہ دی ہے کہ جو انہوں نے ایسا آیا تھا یہ بھی قانون کے مشابہ تھا، تو فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر کینسر قانون کورونا وائرس جیسی بیماریوں کا اقدار کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ایسی بیماریوں کا دور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سمع ایک ایسے گناہ جن کے اندر شاید ہر شخص میں رہتے ہیں، فرمایا من سمع بفاحشۃ فأفشاها، فرمایا جس نے کسی بے حیائی کو پھیلانا کیا ہے، کسی نے کسی کو ڈرامہ دکھا دیا، کسی نے کسی کو کوئی فلم دکھا دی اور ان باتوں کو تو چھوڑ گانا بجانا گانا سننا آج کل محفلوں کے اندر پروگراموں کے اندر شادی بیاہ کے اندر جب تک گانا نہ بجایا جائے تو وہ شادی مکمل ہی نہیں ہوگی، جب تک یہ لانتی کام جب تک یہ ملعون کام شادی کے اندر نہ کر دیا جائے تو لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ شادی کا فائدہ ہی کیا۔ شادی تو وہ ہے جس میں گانا بجایا ہے، یا ویسے نام کی کام ہے، ایسے کاموں کا شادی نیک کام ہے، سنت عمل ہے، اس سنت عمل کے اندر ایسے بے حیائی کا کام کرنا من سمع بفاحشۃ فأفشاها، فرمایا کہ جس نے بے حیائی کو پھیلایا سنا آگے پہنچایا اس کو ایسے پھیلایا تو اس کو اتنا بھی گناہ ملتا ہے جس کو بے حیائی کو کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ آج نوجوان چلتا ہے پھرتا ہے، قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر رہتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے، لیکن آج کا نوجوان چلتا ہے پھرتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے موبائل ہاتھ میں لے کر گانا بجاتے ہوئے ہر جگہ سے گزرتا ہے، اور تو یاد رکھیے یہ جماعت یہ لگاتار یہ درخت یہ پودے یہ مٹی قیامت والے دن ہر چیز آپ کے خلاف گواہ بنے گی۔ آپ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں گانے کی آواز جہاں جہاں سے ٹکر کھاتی جاتی ہے، قیامت والے دن وہ دھرتی کے ذرات اللہ کی عبادت میں اونچے کریں گے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیری دھرتی کے اندر تیری زمین کے اندر یہ گانے اور موسیقی کے آلات بجایا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ملعون کام ہے، اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ شادی بیاہ کے موقع پر میری معلومات کے مطابق جن گھر میں شادی بیاہ ہوتی ہے تو جب انہیں کچھ اس قسم کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، شادی بیاہ گانا بجانا ہوتا ہے تو محلے والوں سے وہ پوچھتے ہیں نہیں ہم نے کیا کرانا ہے، آپ جانے دیتے پوچھتے کیوں پوچھتے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، تاکہ ایک اقرار نہ کر سکے۔ تو یاد رکھیے لوگ ان کو اجازت دیتے ہیں تبھی تو لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بلا دیا گانا بجانے والے کو بلا کر ہوتا ہی ہے، لیکن جو گانا سنتے ہیں جو ان چیز کی اجازت دیتے ہیں کوئی معلوم نہیں کہ اللہ کی غضب کو پکڑ آئے تو یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔
تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امت کے لوگ ہلاک ہوئے اور 3 قسم کے شدید عذاب کا جو ہے ارشاد فرمایا. کبھی گاڑی کے اندر جانے لگا ہوتا ہے, کبھی دکان کے اندر جانے لگا ہوتا ہے, کبھی مال مویشی چڑھاتے ہوئے ساتھ جانے لگا ہوتے ہیں. ٹائم پاس نہیں ہوتا, ویسے جانے کے علاوہ ٹائم پاس نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے 3 قسم کے شدید عذابوں کا ذکر کیا ہے. تو میں جو گانا اور موسیقی بجانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے پہلا عذاب ان پر یہ نازل کرے گا کہ ایسے لوگوں کو ایک وقت آئے گا زمین کے نیچے دھنسا دیا جائے گا. اور گانا بجانے کو سنا سے بھی زیادہ سخت کہا گیا ہے. بعض علماء نے گانا بجانے کو سنا سے بھی سخت کہا ہے. کیوں؟ گانا سننے سے جواب بڑھتے ہیں اور پھر سننے والے کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں سب کا ذہن اسی بنا کی جانب مائل ہوتا ہے. فرمایا الغناء یذل النفاق, گانا دل کے اندر ایسی منافقت پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی کھیت کو سرسبز شاداب کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس قوم کے اندر گانا بجایا جاتا ہے اس قوم کے اندر منافق پیدا ہوتے ہیں, اس قوم کے اندر منافق موجود ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ پہلا عذاب ان کو یہ ہوگا, ایک وقت آئے گا گانا بجانا اور موسیقی کے آلات جو لوگ بجاتے ہیں دکانوں میں ڈرائیور میں گاڑی چلاتے ہوئے, آپ کا کام ہے اس کو روکنا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فرمایا کہ کم از کم تم اپنے ہاتھوں سے روکو, اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو, اس کی طاقت نہیں رکھتے تو دل سے روکو. میں ایک سفر پہ جا رہا تھا تو ایک گچھے کے اوپر بیٹھا ہوں, اس میں تھوڑی پانی بنا دیا. پہلے میرے پاس سے کیا کروں, میری عمر آگے بڑھنے جانا بند کر دوں, اس نے ایک دم بند کر دیا. تو آپ کا کام ہے ڈرائیور اگر چلاتا ہے, گاڑی والا اگر چلاتا ہے تو آپ کا کام ہے اس کو روکنا ہے. اگر آپ روکیں گے نہیں تو آپ کی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے. اور دوسرا فرمایا کہ جو گانا اور موسیقی بجانے والے لوگ ہیں ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کی لوگوں کا پتھروں کی بارش کر دے گا. اور تیسری فرمایا گانا اور موسیقی بجانے والوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر جیسے بنائے گا. یہ کم گناہ ہے. پھر شادی کا چھوٹ دیا جاتے ہیں, پھر یہ رسم و رواج میں ایسے کیوں بجائے جاتے ہیں. آپ کے دل کو لوگ جو ہوتے ہیں آپ ان کو روکے چھوڑ دیتے, یا ہمارا جو فرق نہیں کرنا ان کو روکا جائے. تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے اوپر میں دے دیا ہے, اس پر میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم نار الله. فرمایا کہ جب کوئی قوم زنا اور سود کا ارتکاب کر بیٹھے گی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ حلال ہو جائے گا. گویا کہ اس نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود دار دیتا ہے. اور دوسرا جس کی وجہ سے آج موجودہ زمانے کے اندر اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے سیلاب کے اندر کتنے لوگ بیٹھ چکے ہیں, کتنے محلات اور مکانات اجڑ چکے ہیں, کتنے لوگ جہاں بہت ہو چکے ہیں, کتنے لاپتہ ہیں. لاکھوں افراد آسمان پر ان کی کوئی چھت نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے عورتیں, کتنے لوگ اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیا ہے. پھر ایک اور بات, آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا کہ بادل پھٹتا ہے, بادل پھٹا اور فلاں جگہ کو پھٹا اور سیلاب آ گیا. بادل پھٹنے کے بعد اس سے پہلے آپ نے سنے نہیں سنے, میں اپنی زندگی میں نہیں سنے اور نہ ہی کبھی دیکھا ہے. یہ تو عجیب قسم کا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور آج
کل تو نیت کا دور ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ جب بادل پھٹتا ہے اور عذاب آتا ہے تو تنہوں کے حساب سے جو کڑیاں ہوتی ہیں، جو پتھر ہوتے ہیں، ان کو ایسے دہا کر لے جاتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے تیکے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ملا ہے، تو اس عذاب کے اوپر ارشاد ہے کہ یہ عذاب کیوں بھیجا جاتا ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد کے اندر لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مساجد کو بلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کے لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ 50 مساجد بنانے کا جو آڈر ہوا تھا، ایک نئی مسجد جو شہید کی گئی بحمد اللہ تعالیٰ نے علماء کو، حفاظ کو، عوام الناس کو، ہر مسلمان کو یہ توفیق دی کہ ہر شخص نے اس کی بھرپور مذمت کی اور حکومت سے یہ منوایا کہ ان جگہ پھر مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا کام جو ہے پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ اور باقی جو 49 مساجد تھی اللہ تعالیٰ نے اب ان کی بھی حفاظت فرما دی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اور گناہ، فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولیشرکون اللہ فرمایا کہ جب تم نیکی کا کام کرو، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، بلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ گانا بڑھ رہا ہے یا خوشی کا موقع ہے، بچنے دے، لعنت بچنے دے، لعنت والا کام کرنے دے، خوشی کا موقع ہے، لعنت والا کام کر دے، پھر خوشی کا موقع کب آئے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص نیکی برائی کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا اور برائی سے روکتا نہیں، جب آتا ہے کوئی بابا تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم پر بھی عذاب موجود فرما دیں گے۔ آج اگر ہم ہر صرف علماء کا اور خاص کا تبلیغی جماعت والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو روکا جائے، ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اتنا ہر شخص کا کرتا ہے، نہیں تو اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو تو آپ تبلیغ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو فرمایا اگر ایسے جو لوگ کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عذاب بھی دور کر دیتا ہے اور ان کی قوم کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قوم کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور گناہ فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر مال تول کے اندر کمی کر دی جائے گی، ناک توڑ غیر للمطففین، ہلاکت ہے ناک توڑ کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب یہ لوگوں سے دیتے ہیں تو پورا پورا دیتے ہیں، لوگوں سے دیتے ہیں تو ان کی رقم مکمل دیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب یہ واپس دیتے ہیں، سودا بیچتے ہیں تو یہ اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کمی پیدا کر دیں ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ بھی خراب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے معاشی حالات کو تنگ کر دیتا ہے اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ نہ تو ان کے اندر کمی کا جو کرتا ہے ان کے معاشی حالات ختم ہوتے ہیں اور ان پر ظالم حکمران بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ وقت کم ہے، فرمایا ما اصابکم من مصیبت، یہ عذابات کیوں نازل ہوئے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم واللہ کثیر، اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں جتنے بھی عذابات، جتنی بھی آفات اور مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بھیجی ہوتی، بلکہ یہ تم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر نازل کر دیا ہوتا ہے۔ وجعلکم کثیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے گناہ کو ہم بغیر توبہ کے معاف کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود کہ تمہارے کبیرہ گناہ موجود رہتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب و سزا آتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین یؤمنون فی کل عام مرۃ ومرتين، قرآن کی آیات اور مرتين ثم لا یتوبون،
فرمایا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ہم اس کو آزمائش کی بٹی میں ڈالتے ہیں. ہم جب پر ہونا بالکل یہاں مرتبہ اور مرتبہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہم ان کو آزماتے ہیں, عذاب بھیجتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے فرمایا قیامت کے عذابات سے پہلے اگر نبیکم من العذاب جاتا دون العذاب جاتا ہی لعلہم یرجعون. فرمایا قیامت کے بڑے عذابات سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتے جائیں گے. کیوں بھیجتے جائیں گے؟ لعلہم یرجعون. ہو سکتا ہے یہ ان عذابات کو دیکھ کر میری طاقت کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آئیں تو میری طرف کو ورتائے کرنے والے ہوں گے. لیکن آج دل کتنے گھوٹا ہو چکے ہیں, کتنے لوگ بیٹھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی, 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے خاتمہ ایمان کرو, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ جو فرائض کی بندی کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ممکن ہے مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ایمان کی دولت ہی چھین لے. خدا سے مومن ہو سکتا ہے جب کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا. تو کفر کرنے والے جس کے کام کافروں والے ہوں اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا یہ ناممکن سی بات ہے. وما كان الله ليعذبهم وقتا ہے جو دین کو بات تھی, لیکن وما كان الله ليعذبهم. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ موجودہ حالات جو آئے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی متاثرین لوگ ہیں اس کے اندر جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے, مالی جانی نقصان ہوا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان کے ساتھ تعامل کریں, ان کے ساتھ تعامل کریں. اور پھر 3 بات ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے عذاب کیسے رکتے ہیں, یہ آفات و بلیات کیسے ختم ہوئی. فرمایا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کسی قوم کے اندر موجود ہیں, جب تک آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں, میں رب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں عذاب نہیں بھیجوں گا. اب نبی علیہ السلام موجود ہیں نہیں موجود تو پھر کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہے. سنت ایک ایسا عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی عذاب اتار دے گا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. دوسری بات کے ساتھ میں کہ استغفار کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. استغفار کی کتنی طاقت آپ دیکھیں کہ استغفار کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا کہ جب نبی جس قوم میں موجود ہوگا وہاں پر بھی عذاب نہیں آئے گا, جو قوم استغفار کرنے والی ہوگی وہاں پر بھی عذاب نہیں آئے گا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جو آفات و بلیات کو ٹال دیتی ہے وہ صدقہ ہے, وہ صدقہ ہے, وہ صدقہ ہے. فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ الخطیئۃ کما یطفئ ماء النار. فرمایا صدقہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی کسی چیز کو دھو دیتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ الغضب والغم. اللہ تعالیٰ کا غصہ, اللہ تعالیٰ کا غضب, لیکن صدقہ ایسی طاقت ہے تو میں جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ صدقے کا دینا اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ وہ تزید العمر, فرمایا کہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے. وترک السوء, فرمایا جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بری موت سے اس کی نجات عطا فرماتے ہیں. معلوم ہوتا ہے جو صدقہ دیتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ عنک السیئۃ والقبور. اگر مر گیا دنیا سے چلا گیا تو صدقہ دینے کا معمول تھا. فرمایا صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا